اللہ کو پتا ہے کس کو کتنی دیر حکومت میں ہے, کتنی اپوزیشن میں ہے. ایک روڈ میپ بن جائے تاکہ وہ جو بھی آئے پھر اس کو فالو کرے. میں انڈورس کرتا ہوں ان کے ویوز کو. آئی تھنک ونس بجٹ از اوور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان میں اگر ہم چارٹ آف اکانومی ایک بنا سکتے ہیں اور وہ اس کا تاکہ قوم اس کی وٹنس ہو, تو اس میس سے ہم نکلنے کی کوشش کریں جس سے ہم پھنس گئے ہیں. یہ کوگ مائر از بگر دین 98-99. میں نے وہ بھی ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان میں جو حالات تھے, آپ سب کو پتا ہے کہ دنیا نے ہمیں پوری سزا دینے کی کوشش کی اور ہماری بدترین پابندیاں لگی, اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرام IMF کو بھی اس وقت فوری اسی رات کو سسپینڈ کر دیا گیا. اس کو 8 مہینے لگے تھے ریوائیو ہونے میں. سب کے کچھ چند گھنٹوں کے بعد ان کی کمٹمنٹس تھی کچھ آنریبل جو پارٹیسپینٹس تھے. تو آج ہماری میٹنگ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے. تو دس سمپلی ریزالو, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں چونکہ موجود ہوں اور میری آنریبل بہن اور ممبر نیشنل اسمبلی نفیسہ شاہ نے جو بجٹ کے حوالے سے جو چیزیں کی ہیں وہ تو میں سب ساتھیوں کا ایک ہی دفعہ وائنڈنگ اپ میں جواب دوں گا جو بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں. ایک چونکہ ایک بڑی اس وقت پبلک ڈیبیٹ میں ہے پچھلے کوئی 4-5 دن سے جو فلڈز کے حوالے سے جو سندھ پروونس میں جو کام ہونے ہیں ری ہیبلیٹیشن کا, ریکنسٹرکشن کا, جو ریلیف اور جو امیجیٹ جو کام تھا وہ تو ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے قریباً 100 بلین کے قریب 80 بلین کے قریب شازیہ مری صاحب بیٹھی ہیں, وہ یہ بسپ کے ذریعے کیش ڈسٹریبیوٹ کیا گیا 25,000 پر فیملی, اور اس کے علاوہ ان کائنڈ جو NDMA نے جو اپنی چیزیں فوری طور کے ان کے سٹاک سے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی. اور بلکہ اس کے لیے ہمیں ریسنٹلی ECC میں چونکہ یہ سائیکلون اس طرح کی مانسون کچھ پروڈکشنز آ رہی تھیں تو ان کے سٹاکس کو ہم نے ریپلینش کرنے کے لیے ECC میں 12 ارب روپے کی اپروول دی. تو ورچولی وہ قریباً 100 ارب کا جو ہے وہ تو خرچہ ہو چکا, اور بہن نے اس کو اکنالج بھی کیا. جہاں تک ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن پروجیکٹس کا تعلق ہے وہ چونکہ اس بجٹ سے ویسے بھی ذرا تھوڑا ہٹ کے ہے تو میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. یہ UNDP, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یورپین یونین اور پاکستان کی منسٹری آف پلاننگ نے جو فلڈز آئے تو اس کے بعد ایک کمپریہنسو رپورٹ بنائی تھی. اسی رپورٹ کے یہ نمبر کوٹ ہوتے ہیں کہ اس میں اکنامک اینڈ فزیکل لاسز جو تھے وہ قریباً 30.3 بلین ڈالر کے تھے, اور جو فزیکل لاسز جس کا آنریبل ممبر نے ذکر کیا کہ ہاؤسنگ اور اس طرح کے انفراسٹرکچر سارے, تو وہ اس کے لیے جو رقم درکار ہے وہ 16.3 بلین ڈالر ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ UN سیکرٹری جنرل کے ذریعے جنیوا میں پرائم منسٹر نے ایک ڈونرز کانفرنس کی تھی, میں بھی اس میں تھا اور اپنا فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب بھی تھے. تو اس میں جو پلیجز ملے تھے قریباً 50% جو کہ لون سے جو ڈونیشن تھی کیش وہ تو بہت تھوڑی تھی, لیس دین $400 ملین. جو اصل تھا کہ انہوں نے پلیج کیے کہ جی کنٹریز نے, اداروں نے, ملٹی لیٹرلز نے کہ جی اس ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن سال کا ایکسپیکٹ کیا جائے مکمل ہوگا تو اس پہ وہ قریباً 50% کے قریب وہ ہمیں پاکستان کو یعنی فائنینسنگ دیں گے. تو اس حوالے سے چونکہ میڈیا میں بھی باتیں پچھلے 3-4 دنوں نوٹ کر رہے ہوں گے, تو یہ جمعے کو ایک بڑی ڈیٹیل کمپریہنسو میٹنگ کی گئی چند گھنٹوں کی, جس میں سندھ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بھی تھے, آنریبل ہمارے ساتھی خورشید شاہ صاحب, نوید قمر صاحب, شہری رحمان صاحبہ, نثار کھوڑو صاحب اور آسن اقبال صاحب بھی تھے. میری بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھ کے اس ایشو کو سنوں اور ریزالو کروں. تو ہماری کافی حد تک وہ تفصیل سے جو میٹنگ ہوئی ہم نے کافی روڈ میپ بنا لیا, کیونکہ یہ اگلے 4-5 سال کا ایک قسم کا میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ پلان کہہ لیں بجٹ ہوگا. تو اس کے لیے آج ہماری دوبارہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے. اٹ واز اگریڈ, سب کے کچھ چند گھنٹوں کے بعد ان کی کمٹمنٹس تھی کچھ آنریبل جو پارٹیسپینٹس تھے. تو آج ہماری میٹنگ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج ہم دوبارہ میٹنگ کریں گے. تو دس سمپلی ریزالو, یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ 16 بلین میں سے رفلی $11 بلین سندھ میں ہی وہ ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کام ہوگا, اور وہ ہوگا 4RF کی پالیسی کے تحت جو ریزیلینٹ اور جو انٹرنیشنلی اب ریکگنائزڈ ہے کہ کس ٹائپ کا کام ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ یہ ایسی دوبارہ کوئی کلیمٹی آئے تو اس کو وہ دوبارہ اسی طرح نقصان نہ ہو. تو یہ سارا انڈر نہ صرف ڈسکشن ہے, انڈر پلاننگ ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو آئی ایشور آنریبل ممبر کو کہ اس پہ دیر از نتھنگ ٹو وری, ورک از ان پروگریس, وی آر ان کانٹیکٹ, اور انشاءاللہ آج
मार्च होपफुली हम इसको कंक्लूड कर लेंगे। सेकंड जो उन्होंने कहा चार्ट ऑफ इकोनॉमी का, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मैं इन्वॉल्व था अल्हम्दुलिल्लाह। इनको पता है, मैं और रजा रवानी साहब ने शुरू किया था 2002 में। इवेंचुअली जब डॉक्यूमेंट, आपको भी याद होगा, जब उसमें लेटर ऑन जनाब सफदर अब्बासी साहब को और हमारी आसिफ इकबाल साहब को ऐड किया गया। ओरिजिनल तो उसका था सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट कि जी जो भी इलेक्ट हो तो उसको शुड नॉट बी बैक स्टैब, लेकिन बाद में उससे सिविल मिलिट्री रिलेशंस, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिसके नतीजे में 18वीं तरमीम हुई, उसमें एनएफसी अवार्ड, उसमें लीगल रिफॉर्म्स, उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वो मैं उस सारे प्रोसेस में 4 साल गुजरा हुआ। लेकिन जो इनिशियल जो 2002 में जब ट्रिगर हुआ तो मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा अल्लाह उनको आला दर्जात दें, और उसका विटनेस सिर्फ एक ही, अल्लाह उनको भी जिंदगी दें, आफ्ताब शहबान महरानी। ये हमारी 2002 की दुबई में मीटिंग थी, उससे ट्रिगर हुआ और फिर एक्सपैंड होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो एक डॉक्यूमेंट है, उसमें 2-3 चीज़ों में अमल नहीं हुआ, बाकी चीज़ों में अमल हो चुका है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। बाकी तमाम चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर अमल किया। चार्ट ऑफ इकोनॉमी 2013 के बजट 14, 15, 16, 17 5 बजट जब पेश किए, हर दफा कोशिश की कि हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी बना लें, रिगार्डलेस कि अल्लाह को पता है किसको कितनी देर हुकूमत में है, कितनी अपोजिशन में है, एक रोड मैप बन जाए ताकि वो जो भी आए फिर उसको फॉलो करे। मैं एंडोर्स करता हूँ इनके व्यूज को। आई थिंक वंस बजट इज ओवर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर हम चार्ट ऑफ इकोनॉमी एक बना सकते हैं और वो उसका, ताकि कौम उसकी विटनेस हो, तो इस मेस से हम निकलने की कोशिश करें जिससे हम फंस गए हैं। ये क्वागमायर इज बिगर देन 98-99। मैंने वो भी एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान में जो हालात थे, आप सबको पता है कि दुनिया ने हमें पूरी सजा देने की कोशिश की और हमारी बदतरीन पाबंदियां लगी, और उसके साथ हमारा प्रोग्राम IMF को भी उस वक्त फौरी उसी रात को सस्पेंड कर दिया गया। उसको 8 महीने लगे थे रिवाइव होने में। तो हमें ये जो है तबाही, ये उससे बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आगे भी अर्ज किया था कि जो डिक्लाइन था, जो ग्राफ गिर रहा था, वो रुक गया, यानी व्हाट यू कैन स्टेबल हो गया। अब इसको हमारे सब मिल के कोशिश करनी है कि उसको हम ग्रोथ और इसको पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी तो लेके चलें। अल्लाह ने चाहा जो हम सब की कंट्रीब्यूशन है वो होगी, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर द इलेक्शन अल्लाह ताला जो जिनको मौका दे फिर इसको आगे लेके चलने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।